الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ اکبر. سمیع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلی کرے پھر وہ نکال دے جو کچھ اس کے منہ میں سے ہے پانی سے، تو نہیں نقصان دے گا اس کو یہ کہ جو کچھ اس کے منہ میں باقی ہے تھوک سے اور پانی سے جو باقی ہے اس کو نگل دے. اور فرمایا کہ اگر کوئی علق استعمال کرے مستغی، بس وہ پھر اس کو نکال دے اور نہ اس کو چبائے نہ بلکہ اس کو نکال دے. اور فرمایا کہ اگر وہ تھوک اس کا جو ہے وہ اتار لیتا ہے حلق سے نیچے، تو کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ وہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے منع کیا گیا ہے. آپ حضرات نے یہ روایت سنی، اس کے اندر جو ہے ایک چیز کا ذکر ہے کہ جو کوئی آدمی روزے کی حالت میں جب منہ سوکھا ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کلی کرتے وقت جب کلی کی جاتی ہے تو اس کا کچھ تری جو ہے وہ جب منہ سوکھا ہے تو جب
وہ کلی کرنے والے نے کلی کر دی، سارا کچھ باہر پھینک دیا، تو اب کچھ نہ کچھ تری جو ہے وہ منہ کے اندر باقی رہ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو باقی رہ گئی ہے اب اس کو نگل لینے سے جو ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کے اندر مشکل بہت زیادہ ہے۔ ایک بار اس نے جو کچھ ہے تھا نکال دیا تو دوبارہ پھر وہ تھوکے گا پھر تھوکے گا، تو یہ جو ہے اس کے لیے کافی دقت بن جائے گی، اس لیے اس کی معافی ہے۔ اتنا سا جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ پانی کا اثر منہ میں رہ جاتا ہے تو اس کو جو ہے اگر وہ اندر حلق کے نیچے اتار لے گا تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی دل کا روگی جو ہے وہ یہ کرے کہ 3 بار کلی کرے اور تینوں بار جو ہے کچھ نہ کچھ کری اندر نکالتا رہے، نہیں، جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا، یعنی تینوں بار کلی کر لے اور بعد میں جو بچتا ہے تھوڑا بہت جو ہے اس کی معافی ہے۔ اور یہ علق یہ ہے نا، یہ مستغی یہ ایک گوند ہوتی تھی عرب کے اندر جو ہے دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور دانتوں کے لیے جو استعمال کی جاتی تھی۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی وہ منہ میں رکھے اور چبائے نہ، یہاں پہ بالکل واضح الفاظ ہیں، چبائے نہ بلکہ منہ میں رکھے اور پھر اس کو پھینک دے، اور اگر جو ہے اس کا کچھ اثر جو ہے یعنی کہ اس کا ذائقہ وغیرہ جو ہے وہ منہ میں رہ گیا ہے تو اس کو حلق سے نیچے اتارنے سے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن فرمایا اس سے منع کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے، یعنی روزے کی علاوہ جو ہے یہ کام کر لیا کرے اور روزے کی حالت میں یہ گوند وغیرہ دانتوں کی مضبوطی کے لیے استعمال نہ کی جائے۔ یہ فطرانے کے بارے میں سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا فطرانے کے بارے میں جو حدیثوں کے اندر بیان فرمایا اس کے اندر جو ہے فرمایا کہ آٹا، گندم، جو کھجور اور کشمش اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ 4-5 چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے بندہ فطرانہ ادا کرے، اور ان کی ایک مقدار ہے۔ عرب کے اندر اس وقت جو ہے ان کی قیمتیں جو ہے قریبی تھیں، اتنی زیادہ جو ہے فرق نہیں تھا، لیکن آج کے دور کے اندر ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق ہے، لہذا اس حساب سے فطرانے کے اندر فرق ہوگا۔ یہ ایک پہلے بات سن لیجئے، کچھ ہے ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں وزن بتا دیے جائے، اس حساب سے ہم پھر خود یہ جو ہے یہ دے دیں گے۔ یہ بات علماء کرام نے اس بارے میں رہنمائی نہیں کی کہ وزن کتنا بتایا جائے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ کتنے پیسے بنتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ گندم اگر دانے لیے جائیں من کے حساب سے تو وہ جو ہے آج کل جو ہے 3000 کے قریب ہے، اور اگر چکی سے آٹا لیا جائے تو وہ 3600 کے قریب ہے۔ تو جس کو جو ہے فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، اگر اس کو جو ہے وہ گندم ہی دے دی جائے یا اس حساب سے پیسے دے دیجیے جائے من کے حساب سے گندم کے دانوں کے، تو وہ جو ہے اس میں تو آخر کار آٹا ہی استعمال کرنا ہے، تو وہ آٹا لینے جائے گا تو اس کو تو وہ پورا نہیں بنے گا، اس لیے جو اس کا نقصان بہت ہے اس کے اندر۔ تو جو قیمت ہے نا پھر وہ قیمت ادا کرنا ہی بہتر ہے۔ آٹے کے حساب سے، گندم کے حساب سے اگر فطرانہ دیا جائے، اور یہ غریبوں کے لیے ہے کہ جو بہت ہی کم ہے، جو نہیں ادا کر سکتے، وہ کم از کم جو ہے 240 روپیے جو ہے وہ ایک بندے کا فطرانہ ہے وہ اتنا ادا کر دیں، 240 روپے جو کے حساب سے اگر کوئی فطرانہ ادا کرے تو وہ 700 روپیہ بنتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ حدیث کے الفاظ ہیں ساعۃ من تمر او شعیر او برد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری یہ جو کھجور کے حساب سے، یہ کشمش کے حساب سے، جو کے حساب سے، تو لہٰذا یہ ایک ہی چیز نہیں اپنا لینی چاہیے، باقی بھی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جو کے حساب سے 700 روپیہ بنتا ہے، اور کھجور کے حساب سے جو عام جو ہے بہترین قسم کی کھجور ملتی ہے اس حساب سے 4000 روپیہ بنتا ہے۔ جو لوگ اپنے ناموں کے ساتھ سیٹھ یا سردار یا نمبردار لکھاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ چیزیں جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری ہے پھر یہ حساب رکھنا چاہیے 4000 روپیہ۔ کشمش کے حساب سے دیکھا جائے تو 6400 روپیہ،
6,400 روپیہ جو ہے وہ فطرانہ بنتا ہے، اور اجوا کھجور کے حساب سے دیکھا جائے تو 19,000 روپیہ فطرانہ بنتا ہے ایک بندے کا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ معاف کرے کہ ہم میں سے ساری ایسے ہیں کہ جو 240 روپے ادا کرنے کے قابل ہیں، نہیں، ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو 19,000 روپیہ بھی اپنا فطرانہ ادا کر سکتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو 6400 6,400 روپیہ بھی ادا کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو 700 روپیہ ادا کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو 240 روپیہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنی حیثیت سے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس حساب سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين۔ أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔